ہمارے اس کشمیر میں اکثر لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہے، وجہ اس کی ہے امام اور مسجد کے ذمہ داران. نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وجہ امام مسجد کا اور مسجد کے ذمہ داران. کیا وجہ، کیوں نماز نہیں ہوتی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کشمیر میں اکثر امام وہ ہے جن کے بارے ہم یہ کہتے ہیں اس کوشر قرآن پڑھا. کیا پڑھا؟ ایک تو ہو گیا نا تلفظ صحیح ہو، مخرج صحیح ہو، زبر زیر تک وہ غلط پڑھتے ہیں، الفاظ تک وہ غلط پڑھتے ہیں. پھر ان کے بارے میں ہم کیا دیکھیں گے کہ یہ ادائیگی پڑھتے ہیں، یہ حروف نکالتے کہ نہیں، بالکل وہ غلط قرآن پڑھتے ہیں. اور اصول ہے تجوید کا، اگر لہن جلی ہو تو قرآن پاک پڑھنا بھی حرام، سننا بھی حرام. لہن خفی ہو، گناہ مد وغیرہ اس میں کمی ہو تو تب بھی مکروہ ہے. لیکن ہمارے یہاں جو امام ہے جو کشمیری قرآن پڑھتے، پرہن امام یہ وہ مسجد تھپ تھومت، تم اس قرآن پڑھا تم بالکل غلط قرآن پڑھا، تمن پتہ نماز کن اگر پت کن آسن 10-15 ورین نماز پڑھی ہوگی وہ سب نماز دہرانی. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے اس وقت مدرسوں سے حافظ علماء مستند فارغ ہو رہے ہیں جن کا قرآن صحیح ہے، جو مسائل کو جاننے والے ہیں. ان کو مسجد میں امام رکھتے کیا وجہ؟ نمبر 1 اس جائے کین کمر خاطر اکت تھاون. نمبر 2 اس تنخواہ منگا زیادہ، ہم 4 ساس پہ نبا بیس ختم وغیرہ پڑا بیس یت کوئی، اور اگر اس کو نہیں رکھیں گے یہ گیس ناراض، یہ گیس کہنا برادری میں مسئلہ، اور اسی کو امام رکھا اور اس نے مسجد پکڑی ہوئی ہے. پہلے دیکھیے کہ اس کا قرآن صحیح ہے. یہ کون سی برادری آپ دیکھ رہے ہیں نماز کے بارے میں اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں، مسجد کا ذمہ دار اور لوگوں کی بھی نمازیں خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے. اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو قرآن غلط پڑھے، جو قرآن کے الفاظ غلط پڑھے، قرآن میں زبر زیر غلط پڑھے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اور اگر اب تک پڑھی وہ نماز تمام کیا کرنی ہے؟ دہرانی ہے. مدارس سے آپ اپنی تنخواہ بڑھا کیوں نہیں؟ ایک محلے میں کم سے کم اگر آپ دیکھیں گے اگر 10 گھر ہے، 15 گھر ہے، 20 گھر ہے تو 2-2 لاکھ کا ریچارج نکلتا ہے اس محلے سے. تو یہ محلے والے ایک امام صاحب کو 20-25 ہزار نہیں دے سکتے؟ 15 ہزار نہیں دے سکتے، لیکن 4-4 ہزار پہ انہوں نے اٹکایا ہے اور اپنی نمازیں خراب کر رہے. اور ان کو دین ہی پھر معلوم نہیں ہوتا. پھر اگر ان کو غسل بھی دینا، امام صاحب کو بلائیں گے ایسے غسل. کیا ہے؟ کیونکہ جن کو اپنے امام رکھا ہے وہ اس کے اہل ہی نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. امامت کے لیے 2 چیزیں شرط ہے. نمبر 1 اقرا بالقرآن اعلم بالسنہ، قرآن صحیح پڑھنے والا ہو اور مسائل کو جاننے والا ہو. تو کیا مسائل انہیں معلوم ہے؟ راہ تھومت تھا یہ تھومت امام امس بولتے امام یہ تو امام، کیا یہ عالم ہے؟ کیا یہ حافظ ہے؟ کیا اس کا قرآن صحیح ہے؟ کسی ادارے سے نکلا ہے؟ نہیں. ہر فیلڈ میں ہم ماہر ڈھونڈتے ہیں، ڈاکٹری کے فیلڈ میں ماہر، ہر چیز میں ماہر. اور جب مدرسے دین کے معاملے میں پکنوی سکار کیا ذمہ دار تھا مسجد تھا بغیر ذمہ دار روزن باقی امام صاحب چل کیا پرا 3 ساس لوگوں تا ادھر 3 ساسن پہ کیا ہو مہنگی 15 ساس ٹھیک تیوت کہتے تیوت. یہ لوگوں کو سست بنایا جا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے؟ اور اس کا مطلب پتا چلا کہ صرف ذمہ داری نہیں، ان لوگوں کو اس محلے والوں کو قدم اٹھانا ہے. اگر ان کے معلوم ہے کہ ہمارے امام صاحب کو قرآن صحیح نہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ہماری نماز نہیں ہوتی، فتویٰ لگ گیا، کسی عالم کے پاس جائے دیکھ قرآن صحیح ہے کہ نہیں پتا ہے، صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، تو ان محلے والوں کو آواز اٹھانی ہے. اگر نہیں اٹھ رہا، ان کے بس میں نہیں ہے، تو مسجد بدلے دوسرے مسجد میں جائے نماز پڑھے، لیکن وہاں اپنی نمازوں کو خراب نہ کرے. ذمہ داروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی مسجد میں ایسے اماموں کو رکھے جو مدارس سے فارغ شدہ ہو، جس کا قرآن بھی صحیح ہو اور جو مسائل کا کیا ہو جاننے والوں. آپ کی نماز خراب